الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی کا فیضان، زندگی میں برکتیں اور کامیابی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا جہاد اجر میں سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے۔ اس نے عرض کیا، روزہ داروں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ پھر سائل نے ہمارے سامنے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے سے متعلق پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے بارے میں یہی فرماتے رہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے المسند میں، طبرانی نے معجم الکبیر میں، ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں، منظری نے ترغیب و ترہیب میں، منظری نے پھر ترغیب و ترہیب میں لایا ہے، ہاشمی نے مجمع الزوائد میں، حسینی نے البیان والتعریف میں، اور اس کے اسناد جو ہیں وہ حسن لائے ہیں۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسے الکنز الثمین فی فضیلت ذکر و ذاکرین میں لایا۔ حدیث کا نمبر ہے، جو فصل آپ نے قائم کیا ہے اس میں حدیث کا نمبر ہے 1 اور پیج نمبر ہے 191۔ اب آئیے حدیث سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ نمبر 1، راوی اس حدیث کے حضرت معاذ ہیں، غالباً حضرت معاذ بن جبل یا حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنا۔ دیہاتوں سے آنے والے لوگ اکثر سوال کرتے تھے، شہری لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے تھے وہ سوال سے اجتناب کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کا فرمان سن رکھا تھا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کثرت سے سوال نہ کیا کرو، کیونکہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیے گئے، جتنے سوال اتنی تاکیدات، اتنا حکم نازل ہوتا رہا، جتنا حکم اتنا اس پر عمل کرنا واجب اور فرض ہوتا رہا، اور اگر خلاف ورزی ہوئی اللہ کے حکم کی تو پھر پکڑ۔ بزرگوں کی محفل میں اجتناب کرنی چاہیے سوال کی، اور خاموشی سے ادب کے ساتھ ان کی محفل میں بیٹھنا چاہیے۔ جبکہ اگر اساتذہ اور ٹیچر کی محفل میں ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھیں تو وہاں سوال کرنا واجب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنے والا جو ہے وہ 50% نالج پا گیا، تاکہ اس کے ذریعے سے علم جو ہے وہ مزید حاصل ہوتا چلا جائے۔ لہٰذا سائل نے سوال کیا جہاد کے بارے میں۔ اب جہاد جو ہے وہ 5 طریقے کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جہاد بالعلم، جہاد بالعمل، جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف۔ سچویشن کے حساب سے یہ جو راوی ہیں اور صحابی ہیں وہ شخص ہیں، وہ جہاد بالسیف کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جہاد کیا اجر میں کمی کا باعث جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے نیت کی کمزوری سے ہوتا ہے۔ مین ایجنڈا اور گول سے مس گائیڈڈ ہو جانا وہ جو ہے اپنے اجر کو کم کر دیتا ہے۔ کسی اسٹرگل میں بھی بندہ ہو تو فوکس اس اسٹرگل کے گول میں ہی ہونی چاہیے۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے عظیم جہاد کون سا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس جہاد میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کا معنی کیا ہے؟ حضوری ریکوائرڈ ہے، حاضری ریکوائرڈ ہے، پریزنس آف مائنڈ ریکوائرڈ ہے۔ اور حضوری میں جب پریزنس آف مائنڈ ہے اس میں اخلاص ریکوائرڈ ہے۔
انسان چلتے چلتے ڈی فوکس ہو جاتا ہے. اور آج کے دور میں اسپیشلی جو وہ ہم رہ رہے ہیں سوشل میڈیا میں، اتنا زیادہ انفارمیشن اوور لوڈ ہے، اتنا زیادہ اوور کمیونیکیشن ہے کہ ہمیں ہر وقت ہم ایک مغالطے میں، ایک سلیپ واکنگ کے موڈ میں رہ رہے ہیں. تو ہمیں ریسٹور اینڈ الائن کرنے کی ضرورت ہے. شکاری ٹارگٹ پر ہوتا ہے تو کتنی بار موشن لیس ہو جاتا ہے. اگر آپ بلی کو دیکھیں، اس نے اپنے ٹارگٹ کو دیکھ لیا، وہ ساکت ہو جاتی ہے. ہمیں بھی اپنے ٹارگٹ کی طرف فوکس ایسی بڑھا لینی چاہیے کہ جو ٹارگٹ ہے اس پر ایک دم مل جائیں، جڑ جائیں، کھپ جائیں. رزلٹ کے لیے لازم ہے کہ فوکس رکھیں. اب آپ نماز کے اگزامپل دیکھ لیں. اپنے آپ کو الرٹ رکھنا چاہیے کتنا زیادہ وسوسہ آتا ہے دوران نماز. تو ریکیپ اینڈ ری فوکس. دوسرا سوال جو ہے وہ روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر پانے والا کون ہے؟ جواب وہی دیا آقا علیہ السلام نے کہ جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو. اللہ کا ذکر اللہ کے وجود کی طرف توجہ سے ہے. جتنا زیادہ توجہ، جتنا زیادہ فوکس، جتنا زیادہ ری الائنمنٹ، اتنا زیادہ اجر. اتنی زیادہ اگر پیورٹی تو مزید اجر. بیٹھے بیٹھے آنکھ کا عمل، کان کا عمل، لوگ جو محفلوں میں ہوتے ہیں، مسجدوں میں اگر آپ دیکھ لیں تو نماز کے بعد کیا ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیا کسی تھرڈ پرسن کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ تو وہ جو نماز پڑھی کچھ دیر پہلے، وہ اجر غارت ہو گئی. سوشل میڈیا میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ واٹس ایپ اسٹیٹس کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کسی کے پروفائل میں کیوں جایا جا رہا ہے؟ سینئر سٹیزن اسپیشلی اور خواتین بیٹھ کے کیا ڈسکس کر رہی ہیں؟ کیوں ڈسکس کر رہی ہیں؟ کیا وہ آپ کے اور ہمارے قبر میں کام آئے گا؟ اگر کام آئے گا تو خیر ہے، اگر نہیں تو فضول چیز ہے. انفیکٹ نیگیٹو آپ کے ثوابوں میں وہ چیز امپیکٹ کرے گی. مجلس میں خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ڈسکشن کے، گپ شپ کے اور غیبت کے. پھر اس شخص نے نماز، زکوٰۃ، حج کے متعلق پوچھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی جواب کہ جس میں اللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہو. اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق، جن کا کنیت جو تھی ابو حفصہ تھا، کہا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم گنہگار، خطا کار لوگ ہیں، بھول بھی جاتے ہیں اور خطا بھی کر بیٹھتے ہیں اور ڈی فوکس بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نماز میں، روزے میں جتنے نیک عمل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہر جگہ ہمارے فوکس کو برقرار رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین.